سے جتنے لوگ مر رہے ہیں اس بدلتی دنیا میں ہم نے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ترقی ہمارے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے گی کہ کسی کو کسی کا غلام بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ایسا نہ ہو وہ 1 ارب لوگ جو ارریلیونٹ ہوں، وہ غلام کا درجہ بھی نہ رکھتے ہوں، بس دعا کیجئے کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں کبھی بھی ملک نے ترقی نہیں کیا ہے، خطہ ترقی کرتا ہے۔ ہمارا خطہ بھی بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ایک جزیرہ ہے پاکستان افغانستان کے نام کا، جس نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ آج ایک زمانے میں آبادی جو تھی بہت بڑا بوجھ کہلاتی تھی۔ آپ کے پڑوس میں دنیا کی 2 جائنٹس ہیں آبادی کے، 2 جائنٹس ہیں آبادی کے، چین اور ہندوستان۔ 1998 میں چین میں غربت کی سطح 40% تھی، آج 1% سے 0.1%۔ ہندوستان میں 1998 میں غربت کی سطح 55% تھی، آج 15 سے 20% ہے۔ انہوں نے کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے نکالا ہے۔ آج وہ جو آبادی کے جائنٹس تھے، اس لیے اپنی آبادی کو انہوں نے غربت سے نکال لیا ہے کہ اب وہ ٹیکنالوجی کے ایک جائنٹس ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ جب دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی، ہمیں پتا تھا کہ ایک وقت میں انڈیا سافٹ ویئر کا اور آئی ٹی کا اتنا کام نہیں لے پائے گا، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کام مل سکتا ہے، وہ ڈرین ہو کے ہمیں اور بنگلہ دیش کو مل سکتا تھا۔ ہم تیار نہیں تھے، بنگلہ دیش تیار تھا۔ قوموں کی تاریخ میں ایک دفعہ ضرور خوش قسمتی دستک دیتی ہے۔ جو دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دستک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہی قومیں بدلتی ہیں۔ کل ہم سے بنگلہ دیش سے کوئی مقابلہ کرتا تھا تو ہم ناراض ہوتے تھے کہ نہیں بھائی، ہم اتنے بھی نہیں۔ میں نے کسی کو آج سے ٹی وی میں 6-7 سال پہلے کہا تھا، بہت ناراض ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ کینیا اور ایدی امین کا یوگانڈا، اس سے ہمارا مقابلہ کیا جانے لگے۔ یقین جانیے آج جس دن ہم کھڑے ہیں، ہمارا کینیا اور یوگانڈا سے بھی مقابلہ نہیں ہے۔ یوگانڈا دنیا کی فیوریٹ پرو ایکٹیو نیشن میں سے ایک نیشن۔ انتظار کیجئے 5-6 سال کا، اور آج کی تاریخ میں لکھ لیجئے گا۔ انتظار کیجئے ایتھوپیا اور روانڈا کا آگے کی جانب بڑھنا۔ چائنا پہنچ چکا ہے وہاں پر۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کوئی سمت نہیں ہے۔ ہم کولو کے بیل کے طرح گول گول گھوم رہے ہیں، اور جن لوگوں نے سمت دی تھی، دے سکتے ہیں، ان کو ہر شعبہ زندگی سے باہر کر دیا گیا۔ میں خیر اس ڈائریکشن میں نہیں جاؤں گا۔ ایک اور اہم بات یہاں پہ کی گئی ہے ناکامی کے بارے میں۔ کہا یہ جاتا ہے جو زندگی میں ابتدا میں جتنا ناکام ہو جائے، اتنے ہی اس کے آئندہ ناکامی کے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں، وہ آپشن ایگزاسٹ کر چکا ہوتا ہے۔ ہم کامیاب ترین لوگوں کے پیچھے چھپی ہوئی ناکامیوں کو، محنت کو، ان کی فرسٹریشن کو کبھی دیکھ ہی نہیں پائے۔ محمد علی قلعہ کہتا تھا کہ اگر لوگ میری کامیابی کے پیچھے ہونے والی ناکامیوں، فرسٹریشن اور محنت کو دیکھ لیں تو وہ باکسر بننے کا خواب ہی دیکھنا چھوڑ دیں۔ بہرحال یہ ہمارا 5واں یا 6واں
प्रोग्राम है जिसमें हमने कोशिश की थी कि एक ऐसा माहौल कि जिसमें ये तालिब इल्मों को कुछ बता सके। मुझे नहीं पता, बताया अब तक बहुत ज़्यादा गया है। मैं मुंतज़मीन से कहूँगा कोई अब रास्ता भी ऐसा बता दें कि अगर हम इनसे कहें कि आपको CSS करना चाहिए और वो तैयार हो जाएं, तो आपके पास एक ढांचा होना चाहिए। जो CSS के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, फौज में जाए बगैर भी काम नहीं बनना है। फौज में जाए, जितनी आपकी तालीम है उसी एतबार से फौज में जाए। हमने एक ऐसे रिटायर्ड फौजी को, जो कि डॉक्टर भी यहाँ बैठाया हुआ है, वो तैयार है इस काम के लिए। इन्होंने बाकायदा तैयारी की हुई है, आजकल लोगों को ट्रेन देते हैं। जो लोग भी फौज में जाना चाहते हैं, और अब मैं ये बात कर दूं, सियासी बात नहीं करना चाह रहा था, कि तमाम तजर्बात के बाद अब कौम इस नतीजे पे पहुंची है कि आपके बगैर काम बन नहीं सकता। आपको हराने वाले, आपको डराने वाले, आपको पीछे रखने वाले अब थकना शुरू हो गए। छोटा सा फार्मूला है, जो चीज जो बनाता है वही ठीक कर सकता है। पाकिस्तान तो मेरे रगों में खून बन के दौड़ता है, मुझे पता है इसको ठीक कैसे करना है। और हमें पता है अपने आप को ठीक किए बगैर कोई चीज ठीक नहीं होगी। इसलिए बुलाया है कि हम मिलकर एक दूसरे को ठीक करते हैं। पाकिस्तान में ख्वाब देखने की कोई चीज है, कोई चीज ऐसी है जिससे हौसला हो सके, वो ये कि पाकिस्तान नौजवान है। 60-65% नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम ये चाहते हैं, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है ना कि डिग्री तालीम की तो सनद है, दानिश की नहीं। तालीम से दानिश को कशीद करना पड़ता है, नॉलेज से विजडम को। लोग कहते हैं नॉलेज बोलती है और विजडम सुनती है। किसी दिन बैठ के हम आर्ट ऑफ लिसनिंग पे भी बात करेंगे। मैं इस बात के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूंगा कि कहीं मैंने सुना था, ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक आलिम की तारीफ क्या है। किसी ने कहा आलिम वो होता है, और मुझे ऐसे ही लीडर्स चाहिए यहां से। आलिम वो होता है जो इम्तिहान के वक्त सबसे आगे और इनाम के वक्त सबसे पीछे हो। और ऐसे ही बहुत सारे आलिमों के साथ हमारी ये तहरीक आगे बढ़ती रही है। उसमें कुछ कमी आ रही है, हमें आपकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन्होंने कहा मुझे थोड़ी सी और बात करनी है। मैं समझता हूँ जिस आदमी की जितनी कैपेसिटी है उससे आधा इंच ज़्यादा बोलता है तो लोग सुनना छोड़ देते हैं। अब मेरी इजाफी गुफ्तगू आप पर बोझ साबित हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा था जितना मुझे बोलना है आज के दिन के लिहाज से, आज की ज़रूरत के लिहाज से मैं बोल चुका हूँ। बाकी बात करूँगा तो सियासत ना शुरू हो जाए। आप में से मैंने पूछा था कि कौन से लोग CSS करने चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था। और जब मैंने पूछा था कितने लोग फौज में जाना चाह रहे हैं, हाथ नहीं खड़ा किया। यहाँ कोई नहीं देख रहा है। खौफ मिटाने के लिए इस खौफ से निकलना पड़ेगा फौज में जाने वाले। आपके इस शहर से बड़े लोग गए हैं, बड़ा नाम कमाया है, बड़े कामयाबियां हासिल की है। और जो मैं बात बताना चाह रहा था, मुझे लगता है कि अब बदलती हुई दुनिया में जो तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत और मुहाफ़िज़ का मयार है, उसमें जिस्म से ज़्यादा जहन का काम शुरू हो रहा है। तो शायद जिस्मानी जो स्टैंडर्ड था वो हमारे ढांचे को देख के अब थोड़ा सा कम किया जा रहा है। मैंने सुना यही है।
تو آپ کی فزیکل کنڈیشن آپ کو اب روک ہی نہیں پائے گی، اور آپ کی جو مینٹل ایبلٹی ہے وہ فوج سمیت ہر جگہ آپ کام آنی ہے۔ ہماری جو پہچان تھی قلم تھا، قلم ہمارا ہتھیار ہے۔ میں یہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ میں جن سے تعلق رکھتا ہوں، طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے، ہماری تہذیب ہماری طاقت ہے، اور قلم اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ قلم کا کمال یہ ہے کہ سیاہی جب اس کے قلب سے گزرتی ہے تو روشنائی بن جاتی ہے، اور اسی روشنی کو پھیلانے اور بڑھانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کرنے شروع کیے تھے۔ گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا تو مجھے نہیں پتہ، ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہم پوری طرح سے آزاد نہیں ہیں، اور ذہن کی آزادی کے بغیر باقی تمام آزادیاں کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی ابتدا ہم کوشش کریں گے، ہم اور آپ مل کر خوف کی ذہنوں پہ موجود زنجیروں کو کسی نہ کسی طرح کاٹ سکے۔ خوف فیئر ایک ریئیکشن کا نام ہے، جبکہ کریج ایکشن کا نام ہے۔ تو حوصلے، ہمت کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہیں نوجوان، تو پاکستان کھڑا ہوگا۔ اور میں شاید بالکل صحیح جگہ پہ بات کر رہا ہوں۔ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے اجداد جب یہاں آئے تھے تو ان کے پاس پورا ایک ویژن تھا، خواب تھا، اس کی تعبیر کرنی تھی۔ جاوید حنیف بھائی سے بات کر چکے ہیں، وہ بات کر رہے تھے دو پاکستانوں کی، ایک جناح کے پاکستان کی، ایک بھٹو کے پاکستان کی۔ میں سیاست تو نہیں، تاریخ کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کون سا پاکستان اچھا تھا؟ 70 سے پہلے کا پاکستان یا 70 کے بعد کا پاکستان؟ جناح کا پاکستان، مکمل پاکستان، پورا پاکستان، ہندوستان کو احاطہ کیا ہوا پاکستان، ایک مشرق سے بھی مغرب سے بھی، یا آدھا پاکستان؟ بھٹو کا پاکستان، جاگیردارانہ پاکستان۔ اور جاگیردارانہ پاکستان کہ طفیل ہمارے پاس جاگیردارانہ جمہوریت ہے، جاگیردارانہ نظام جو کہ جمہوریت کا ضد ہے۔ ہم نے اپنی جمہوریت جاگیردارانہ رکھی، مجبوری ہے۔ جو آج ہم کھڑے ہیں، سیاست کی بات بھی کی گئی ہے۔ بھائی میں تو پیشہ ور سیاستدان نہیں ہوں، میں جس گاڑی کو دھکا دینے آیا تھا، اگر وہ سٹارٹ ہو گئی اور چل پڑی مجھے خدا حافظ کہہ کے، میں 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی ڈگری دوبارہ اٹھاؤں گا MBBS کی، اور کہیں کلینک کھول کے بیٹھ جاؤں گا۔ سیاست کرنے کی نہیں، سیاست بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور جو نوجوان اس کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہیں، آپ کو ایسے عالموں سے ملاقات کا موقع ملے گا جنہوں نے سیاست میں آ کر کھویا ہے، حاصل نہیں کیا ہے، جو سیاست میں آ کے جنہوں نے امتحان کے وقت آگے رہے ہیں، انعام کے وقت پیچھے رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ بولوں گا تو پھر بہت ساری FIRs کر سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔